سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ترجمہ: نہیں ہے روا مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی۔ یہ وہ بدنصیب ہیں، ضائع ہو گئے جن کے تمام اعمال اور دوزخ کی آگ میں ہی یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ مسجدیں محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، خصوصاً مسجد حرام جس میں کعبہ مقدسہ ہے، اس لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ان کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کی آبادی اور ان کے دوسرے انتظام کا متولی کفار اور مشرکین کو بنایا جائے۔ اس آیت کریمہ نے اس امر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس حکم سے حرم کعبہ جو سال ہر سال کفار و مشرکین کی تولیت میں تھا، مسلمانوں کو اس کا متولی بنا دیا گیا۔ حضرت امام جساس علیہ الرحمہ۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافر نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ: صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہ ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی سے، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ مساجد کے متولی اور منتظم وہی لوگ بن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین محکم رکھتے ہیں، اور عملی اعتبار سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے پورے پابند ہوں، اور ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہو کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے خوف زدہ نہ ہوں، اور رضا الہی پر کسی کی خوشنودی کو ترجیح نہ دے۔ عمارت مسجد میں ادائے نماز، ذکر الہی اور تعلیم قرآن کے علاوہ اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی صفائی اور روشنی سب داخل ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو اس شخص کی مانند جو ایمان لے آیا اللہ پر اور روز قیامت پر، اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں؟ وہ نہیں یکساں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ میدان بدر میں جب حضرت عباس اسیر ہوئے تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں اسلام لانے اور جہاد کرنے کا فخر ہے تو ہم بھی تم سے کم نہیں۔ مسجد حرام کی آبادی، کعبے کی خدمت گزاری اور حجاج کو پانی پلانے کی عزت تو ہمیں ہی حاصل ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے سر بکف میدان جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ الفاظ آیت سقایت اور عمارت مصدر ہیں۔ اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں یہاں مستعمل ہوں تو کلام میں کسی لفظ کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ معنی ہوگا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد کو آباد کرنے والا اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور جہاد کرے۔ اور اگر مصدر اپنے مصدری معنی میں ہی مستعمل ہو تو پھر کلام میں حذف ماننا پڑے گا، اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مشبہ میں محذوف مانے تو اس وقت تقدیر کلام ہوگی اجعلتم اہل سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اور یا مشبہ میں محذوف مانے تو اس وقت تقدیر کلام ہوگی اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کا ایمان من آمن باللہ و جہاد من جاہد۔ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی اور تفسیر بیضاوی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کی خدمت گزاری اور مسافروں کی مہمان نوازی کو اسلام سے روگردانی کرنے کی صورت میں اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بغیر اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس کی بارگاہ عالی میں تو انہی کے لیے اعزاز و اکرام کے رتبے ہیں جو ایمان، ہجرت اور جہاد کی صفات سے متصف ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رحمت الہی اور رضائے خداوندی کی نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے بعد اور رہ ہی کیا جاتا ہے جس کے حصول کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم بجاہ حبیبک المکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صفات سے پوری طرح متصف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے کفار کی صفاقیوں اور سنگ دلانہ جور و ستم کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کیا، جنہوں نے محض اپنے دین کی خاطر اپنے شاد و آباد گھروں کو چھوڑ کر غریب الوطنی کی سختیوں اور پریشانیوں کو خوش آمدید کہا، جنہوں نے میدان جہاد میں عدیم المثال سرفروشی اور جاں بازی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کفر کے علم سر نگوں ہو گئے، کفار کے چھکے چھوٹ گئے اور اسلام کا آفتاب اقبال ہر سو ضیاء پاشیاں کرنے لگ گیا۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ اپنے رب کی راہ میں اپنے گھر، اپنے سر اور اپنا مال و متاع قربان کرنے والے دیوانگان عشق کے سروں پر فوز و کامرانی کا زرنگار تاج سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، جس سے کسی کے دل کا راز بھی پوشیدہ نہیں، جس کے سامنے ہر شخص کا ماضی، حال اور مستقبل آشکارا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اس کی زبان قدرت شہادت دے رہی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان کے بارے میں چہ میں گوئیاں، ان کے ایمان پر اعتراض کسی ایسے شخص کو تو ہرگز زیب نہیں دیتا جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتا ہے اور اللہ کو علیم و خبیر یقین کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ترجمہ: خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 22۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ: ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں تا ابد، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بنا لو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دلی دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، اور جو دوست بناتا ہے انہیں تم میں سے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف ہجرت کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی رشتہ داریاں ہی تو تھی، جن کی محبت اور خاطرداری کی وجہ سے انسان اس فریضے کی ادائیگی سے محروم رہ جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی سے خواہ وہ تمہارے باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ایسی دلی دوستی قائم نہ کرو جو کسی وقت حکم الہی کی بجا آوری میں حائل ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار
اندیشہ کرتے ہو جس کے مندے کا، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیہ کریمہ میں ہر طرح کے بندھنوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کے باعث بندھا ہوا پاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے اور اولاد کی اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی الفت، میاں بیوی کا گہرا تعلق، یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ مال، کاروبار اور مکانات وغیرہ سے انسان کا لگاؤ اس لیے ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے اور اسے عزت و آرام سے گزارنے میں ان کا محتاج ہے۔ دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کے طبعی تقاضوں اور اس کی ضروریات کا مناسب خیال رکھتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سرے سے یہ محبت کے رشتے توڑ ڈالے جائیں اور ان چیزوں کی طرف سے بالکل توجہ ہی ہٹا لی جائے، لیکن کیونکہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ ان سے بہت آگے اور بہت بلند ہے، اس لیے انسان کو انہی تعلقات اور انہی اشیاء میں کھو جانے سے روکا ہے اور حکم دیا ہے کہ بے شک ان اشیاء سے محبت و پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک جبکہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی محبت اور عشق سے نہ ٹکرائیں، اثار و شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے آگے نکل جاؤ، تب تم اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہو۔ بعض علماء نے یہاں محبت طبعی اور اختیاری کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں تک انسان کا اختیار ہے وہ اللہ رسول سے زیادہ محبت کرے، اور اگر بلا اختیار وہ کسی اور سے زیادہ محبت کرے تو حرج نہیں، لیکن حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی کیا ہے جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی صراحتاً موجود ہے کہ جب تک اللہ کا رسول ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یہ نعمت بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق شعلہ زن ہو، اس وقت یہ ساری زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں اور سارے حجاب تار تار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کے سر بریدہ جسم دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرتی ہیں، اور بہنیں دعائیں مانگتی ہیں کہ اے الہ العالمین ہماری ماں جائے کو شہادت نصیب فرمانا۔ اس وقت نہ رات کو نیند ستاتی ہے اور نہ دن کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے یہ شعر پڑھیے اور اہل عشق و محبت کی بے تابیاں ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ: اے مولا میں تجھ سے دوہری محبت کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ تو میرا محبوب ہے، دوسری یہ کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ پہلی محبت نے تو مجھے ماں سوا سے بے خبر کر دیا ہے، دوسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دید حاصل کر لے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور راہ حق میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں کوئی چیز عزیز اور پیاری ہے تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اب تم رحمت و عنایت کے مستحق نہیں رہے بلکہ ناراضگی اور عذاب کے سزاوار ہو گئے ہو۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔